السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہم سماعت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں کہ میں آپ ارشاد فرمائیں، میں اس کو سماعت کروں گا، اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو چیز حرام کر دی، اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے سیف رکھا، بچائے رکھا، اپنے آپ کو مشتبہ چیز سے بھی بچائے رکھا، تو رب کریم تم کو یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ تم سب سے بڑے لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی تقسیم شدہ پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس مال آئے، دولت آئے، تو فرمایا میرے رب نے جو تقسیم فرما دی ہے اس پر راضی رہو، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، توکل علی اللہ، اللہ پہ بیلیف ہو، اللہ پہ یقین ہو، بس میرے رب نے جتنا دیا ہے، رب کا جتنا شکر ادا کروں گا میں۔ اگر یہ تمہاری نیت ہو، یہ تمہارے جو ہے کردار ہو، یہ تمہارے جو ہے افعال ہو، یہ تمہارے جو ہے ویژن ہو، یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ رب نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے اور جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور عزیزان محترم، رب نے خود ہی فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ بندہ رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہو تو رب کریم تمہیں سب سے بڑا غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ دیکھنا غنی ہونے کا کیسا فارمولہ بتایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ کامل مومن بننا چاہتے ہو، تکمیل ایمان کے لیے تم پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو تو رب کریم تم کو جو تکمیل مومن ہے وہ تمام صفات تم کو عطا فرما دے گا۔ ذرا غور فکر کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن ہیں؟ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہیں ایسا تو نہیں طرح طرح سے ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے پڑوسی ہم سے جو ہے تنگ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو عزیزان محترم، کوشش کر کے اس پر عمل کریں کہ ان کو راضی کریں، ان کی خیر خواہی کریں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس سے ناخوش ہے تو اس کے لیے سخت ترین وعید فرمائیے۔ ایک لمحے کے لیے غور فکر کریں۔ تو لہٰذا اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر آگے نصیحت فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ ہاں، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے، ایسا نہیں کہ اپنے لیے تو اچھے سے اچھی چیز پسند کری، کسی دوست کے لیے، کسی اپنے ساتھی کے لیے، کسی فقیر کے لیے، ضرورت مند کے لیے تھرڈ کلاس کوالٹی کی کوئی چیز پسند کری، نہیں، جو اپنے لیے اچھی کوالٹی کی چیز پسند کریے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اسی لیے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو۔ تو فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور آخری جو نصیحت فرمایا اور زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ہے ہنسنا، ایک ہے مسکرانا۔ مسکرانا یہ سنت ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے دانت مبارک دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، لیکن ایک جس کو اسمائل کہتے ہیں، ایک ہے لافنگ، کھلکھٹے مار کے ہنسنا، زور سے ہنسنا، اس سے منع فرمایا گیا، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کا جو سکون ہے، جو چین ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں اگر غور کریں تو فرمایا اللہ بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو چین. تو زیادہ ہنسنے سے، کھلکھلا کے ہنسنے سے منع فرمایا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل بھی کیا اور دوسروں کو تک بھی اس پیغام کو پہنچایا. تو آئیے ہم بھی حضور کی ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.